تلکو شیری کے ساتھ مینگل یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس وقت 25 دسمبر کی شب ہے، اور 25 دسمبر کرسچن برادری ہماری کرسمس مناتی ہے، اور 25 دسمبر قائد اعظم کی ولادت کا بھی دن ہے، بانی پاکستان کی۔ اور یہ 25 دسمبر کو جو شخصیت پیدا ہوئی وہ بر صغیر میں ایک انقلاب لے آئی، یعنی کہ دو قومی نظریہ دیا، اور اس نظریے میں دو ملک قائم ہوئے، ایک ہندوستان ایک پاکستان۔ ہندوستان پہلے سارا خطہ کہلاتا تھا، مگر اس کے بعد پاکستان کی جب جدوجہد ہوئی، قائد اعظم نے یہ محسوس کیا کہ ہم ہندو کے ساتھ چل نہیں سکتے، اور کہیں ایسے مسئلے مسائل پیدا ہوئے جس پہ گاندھی جی نے کافی یہ کوشش کی کہ پاکستان نہ بنے، مگر گاندھی جی کی وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ کچھ متعصب ہندو لیڈر جن میں پٹیل اور دل بھائی پٹیل اور دوسرے کافی یعنی کہ جو تھے، وہ کانگریس میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی جڑیں کاٹتے تھے اور مسلمانوں کی سیاست کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس بنیاد پہ قائد اعظم نے محسوس کر لیا کہ پاکستان کے جو خطے میں بسنے والے مسلمان ہیں ان کی حمایت کانگریس کو حاصل ہے، اس سے کانگریس پورا فائدہ اٹھا رہی ہے، اس لیے کیوں نہیں ایک نئی جماعت کا قیام لایا جائے، اور مسلم لیگ کا قیام لایا گیا، جس میں مسلمانوں کی پلیٹ فارم پہ اس وقت ایک جماعت قائم ہوئی، جس کے بڑے بڑے قائدین ہیں، سردار عبدالرف نشتر، اور قائد اعظم کے یعنی کہ دیرینہ ساتھی اس میں انڈیا سے بھی پاکستان سے بھی لیاقت علی خان، اور انہوں نے وہ قربانیاں دیں، راجہ صاحب محمود آباد، یہ اصفہانی، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ تھے جو انڈیا سے کاروبار سمیٹ کے پاکستان میں آئے، انہوں نے اپنی دولت لگائی، اور اس دولت کے ذریعے پاکستان کا نظام حکومت چلا۔ تو یہ سب کچھ قائد اعظم نے، جو ان کو قائد اعظم نے ایک نظریہ دیا تھا، ایک سوچ دی تھی، ایک خیال دیا تھا، اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے تمام لوگوں نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی۔ حالانکہ یہاں جو لوگ بستے تھے وہ یہاں زیادہ تر دوسری پارٹیوں کی حمایت کرتے تھے، یعنی کہ جو انگریزوں کی پارٹیاں بنائی ہوئی تھیں ان کی حمایت کرتے تھے۔ پاکستان بنا تو پاکستان کی جو قائد اعظم کی جو حمایت کی، اس میں یعنی کہ یہ بھی کہا جائے گا تو بیجا نہیں ہوگا، صوبہ سندھ میں اس وقت بھی حکومت مسلم لیگ کی تھی، پاکستان بننے سے قبل مسلم لیگ کی حکومت تھی، اور پنجاب میں انگریزوں کی تیار کردہ پارٹی یونسٹ پارٹی کی حکومت تھی، دولتانہ، منڈوٹ اور یہ لوگ تو یہ، اور صوبہ سرحد میں خان صاحب کی حکومت تھی، ڈاکٹر خان جو ان کے بڑے بھائی تھے، بادشاہ خان کے، ولی خان کے چاچا۔ تو اس حوالے سے وہ مسلم لیگ کی حمایت ان لوگوں نے بھی کی، اس طرح سندھ میں کی، جی ایم سید نے بھی حمایت دی، یہاں کے جتنے بھی لوگ تھے بڑے بڑے کابر۔ کہنے کا مقصد یہ کہ پاکستان کی بن گیا، اور بعد میں پاکستان میں ہجرت کر کے لوگ یہاں آئے، اور کافی مہاجرین نے پاکستان کی حکومت چلانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ سیاہی لکھنے کو نہیں ہوتی تھی، قلم نہیں ہوتا تھا، تو یہ لکڑی کا قلم بنا کے اس سے لکھتے تھے، اور اسٹیشنری نہیں ہوتی تھی۔ یہ اصفہانی اور راجہ صاحب محمود آباد اور لاکھوں روپے اس زمانے میں جو کروڑوں میں آج جن کا شمار ہوگا، انہوں نے حکومت پاکستان کو دیا حکومت چلانے کے لیے۔ ان لوگوں نے قربانیاں دیں، جانی مالی تمام اپنی جائیداد انڈیا میں چھوڑ کے آئے، وہ مہاجرین پاکستان میں آئے۔ آج مہاجرین کو بھی حکومت پاکستان سے گلہ ہے، اس قائد اعظم سے بھی وہ گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں یہاں ہمارے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو وہ ایک الگ ان کی کہانی ہے، مگر بہرحال یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں جو پہلے سے قومیں بس رہی تھیں وہ تو یہاں آرام سے رہنی تھیں، انہوں نے جب سورج دوسرا نکلا تو اس میں پاکستان بن گیا، انہوں نے یہ دیکھا رات کو سو کے اٹھے صبح پاکستان جس کو یہ کہا جاتا ہے۔ مگر پاکستان نیک نیتی سے قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا، اور پاکستان میں انہوں نے کہا تھا تمام میں کوئی یعنی کہ مسلم کو غیر مسلم پہ ترجیح نہیں دیا جائے، نہ غیر مسلم کو مسلم پہ، یعنی کہ تمام لوگوں کے لیے پاکستان تھا، اقلیتیوں لوگوں کے لیے بھی تھا۔ یہ جو
ہمارے جھنڈے میں وائٹ حصہ اقلیتی برادری کا. اس حوالے سے پاکستان کے اندر انہوں نے تمام قوموں کو، تمام جو فقے ہیں، تمام ان کو ایک یکسانیت کی بنیاد پہ چلانے کا درس دیا تھا. انہوں نے کہا تھا پاکستان ایک اسلامی اور مگر نظریاتی ریاست ہوگی، نظریہ. مگر آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح جن کی پیدائش پہ آج ہم جشن منا رہے ہیں، یعنی کہ جب یہ جشن منانے کا ہم کس حوالے سے مناتے ہیں کہ آج اس پاکستان کے ٹکڑے بکھڑے کرنے میں پڑے ہوئے ہیں. ہماری یعنی کہ ایسی ایسی جماعتیں ہیں جو پاکستان کا کھاتی ہیں مگر پاکستان کی مخالفت میں نعرے لگاتی ہیں، پاکستان کی مخالفت میں کام کرتی ہیں، پاکستان کے محافظوں کو ہدف تنقید کا نشانہ بناتی ہیں. اگر پاکستان میں کوئی کرپشن ہے، کوئی آدمی پاکستان میں کرپشن کر رہا ہے مگر پاکستان میں تو رہ رہا ہے. یہ تو وہ مثال ہے، ایک گھر میں رہ رہے ہیں 4 بھائی، تو ان میں کوئی آدمی کرپشن میں ملوث ہے، کوئی کسی نشے میں، مگر اس کو اس طرح تھوڑی وہ اپنے گھر کو تھوڑی تباہ کرتا ہے. یہاں مگر ایسی ایسی جماعتیں پیدا ہو گئی ہیں، وہ یہ کر رہی ہیں. پاکستان جن کو مل رہا ہے وہ بھی پاکستان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور جن کو نہیں مل رہا وہ بھی پاکستان کو یعنی کہ برا برا نعرے لگاتے ہیں. بھائی آپ پاکستان کو قائد اعظم نے ایک گھر بنا کے دے دیا، آپ اس کی تعمیر کرتے، آپ اس کی یعنی کہ مزید اس میں ترقی لاتے، کامیابی لاتے، اس ملک کو کامیابی سے ہمکنار کرتے. حالانکہ پاکستان کے لیڈروں نے اس کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں کافی کوشش کی. وہ الگ بات ہے، ان سیاسی رہنماؤں نے کچھ نے اپنی جیبیں بھی بھری، کچھ نے اپنے خاندان کو بھی بنایا، کچھ نہیں کیا، مگر بہرحال پاکستان سے غداری کسی نے نہیں کی. بھٹو صاحب کو آپ کتنا ہی کہیں کہ بھٹو صاحب کے اوپر الزام گئے، انہوں نے یوں کر دیا اور مشرقی پاکستان یہ ہو گیا، وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ بھی بالکل ایک الزام لگتا. مگر انہوں نے اگر پاکستان کے غدار ہوتے بھٹو صاحب تو کبھی ایٹم بم کی بنیاد نہیں رکھتے. یہ قدیر خان کو نہیں کہتے کہ جاؤ تم الگ نظام بنا کے چلاؤ، کہ لیبارٹری قدیر خان الگ بناؤ تم کو اٹھا. تو یہ سب پاکستان کے محب تھے، محب وطن تھے، لوگ تھے، قائد اعظم کے پاکستان کو بنانا چاہ رہے تھے. اسی طریقے سے پاکستان میں اور بھی لیڈروں نے قربانی دیا، لمحہ کیا نواز شریف نے، اور پاکستان کی آرمی نے ان کی مدد کی، ان کو حوصلہ افزائی کی کہ آپ کریں. یہ لوگ کہہ دیتے نا کہ بس ہمارے اثاثے بک رہے ہیں، ہمارے بیچ رہا ہے ایٹمی پروگرام. یہ جہالت کی نشانی ہے جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا نظام کتنے مضبوط ہاتھوں میں، پاکستان کی حفاظت کرنے والے ہمارے جو سب سالار ہیں پاکستان کے، کتنے پاکستان کی یکجہتی پہ یقین رکھتے ہیں، پاکستان کے امن کی اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے. تو اسی طریقے سے پاکستان کا جب وزیر اعظم بنتا ہے وہ بھی حلف لیتا ہے پاکستان کی. مگر پاکستان میں ہم یہی کہتے ہیں کہ قائد اعظم کا جو ارمانوں کا پاکستان تھا وہ آج نہیں بنا. اور کاش پاکستان میں تمام لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ پاکستان کا جو قائد اعظم کا پاکستان ہے اس کو بنانے کے لیے تمام سیاسی پارٹیاں سرگرم عمل ہو جائیں اور نیک نیتی سے پاکستان کی وفاداری بنائیں اور کسی دوسرے سازشی عناصر کے ہتھ کنڈوں میں نہ آئیں، ان کے اعلی کار نہ بنیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.